ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو وحی کی ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اَنِ ضَرِبْ کے مار بھی عَصَاكَ اپنا عصا، البحر سمندر پر، فَلَقَا تو وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ پھر ہو گیا ہر فرق ٹکڑا، کَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ بڑے عالیشان پہاڑ کی طرح. یعنی ایک ڈھیر یہاں پہ جو ہے آتا ہے کَالطَّوْدِ، اس کا مطلب ڈھیر ہے. تو بڑے بڑے ڈھیر، یہاں پہ پہاڑ، ایکچولی پہاڑ کے لیے ورڈ جبل جو ہے یوز میں آتا ہے، تو اس کو بڑے عالیشان پہاڑ کی طرح اس کو ٹرانسلیشن میں کیا جاتا ہے. پانی کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو پہاڑ کی طرح جو ہے پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا. تو اس چیز کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے کہ کس طرح سمندر پھٹا اور بیچ میں سے جو ہے راستہ بن گیا. وَأَزْلَفْنَا اور انقریب کر دیا ہم نے، ثَمَّ الْآخَرِينَ اس جگہ دوسروں کو، یعنی فرعون اور اس کے ساتھی سمندر کے قریب آئے، اور فرعون اور اس کا گروپ، لیڈرز، انٹائر جبکہ گورنمنٹ تھی، ڈیسیشن میکرز تھے، انفلوئنشل فگرز تھے، پرنسز، منسٹرز، لیڈرز، سولجرز، اور آس پاس کے سٹیز میں جتنے اس کے سپورٹرز تھے سارے کے سارے وہاں پر جو ہے کیا ہو گئے، بنی اسرائیل کراسڈ اٹ، اینڈ وہاں پر جہاں پر بنی اسرائیل بیچ میں تھے وہاں پر وہ لوگ آ گئے. فَأَنْجَيْنَا اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو. تو اس طرح جو ہے فرعون اور اس کے ساتھی اس میں غرق ہو گئے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو. کس کو؟ فرعون اور اس کے ساتھی کو. ایک کے لیے دیکھیے وہی راستہ زندگی بنی، اور ایک کے لیے وہی راستہ جو ہے موت اور سزا بنی. ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے کہ اگر ہم وائزلی اللہ کو پکڑتے ہیں، توحید پر رہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہی چیز ہمارے لیے نجات کی سبب جو ہے بن سکتی ہے، اور اللہ کو اگر چھوڑ دیں گے وہی چیز عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے. وما کان اور نہ تھے اکثرهم اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی یہ واقعہ یہود، عیسائی، مسلمان سب جانتے ہیں، اینڈ اٹس فیمس. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا واقعہ جیسا فیمس ہے، ہر لٹریچر میں ہم کو ملتا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ فرعون کا غرق ہونے والا واقعہ ہے وہ بھی ہر لٹریچر میں اور ہر جگہ ہم کو ملتا ہے. تو دیکھیے اتنا جاننے کے باوجود ایمان لانے والے کتنے کم ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور پڑھ سنائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کو، قریش کو اور سب کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے. کیونکہ اہل مکہ کیا تھا، خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ طریقے پہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے کنسٹرکٹ کیا تھا نا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو خبر دے دو، اور پھر آگے ان کی امت کو بھی، یعنی ہم سب کو بھی خبر دے دو، کیونکہ بار بار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو پیروی کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنا، یہ سارے احکامات ہم کو ہے، یہ کئی جگہ حکم ہم کو آیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو جو امت ہم ہیں،
ہم کو بھی کئی بار ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ان کا طریقہ, ان کی سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے. اور اہل مکہ جو یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے, ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں, پھر خانہ کعبہ کے کسٹوڈینس ہے, تو پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے. اذ قال لابیہ, جب اس نے کہا اپنے باپ سے, وقومہ, اور اپنی قوم سے, ما تعبدون, کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. انہیں سوال کے ذریعے جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر بار بار میں کہوں گی کہ کوسچننگ اینڈ اپنا تھاٹ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. اکثر جو ہے ہمارے کلچر میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے زیادہ سوال نہیں کرنا, بڑوں سے سوال نہیں کرنا, بڑے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, بڑے ہمیشہ رائٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے کا بار بار ہم کو حکم دیا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ فالو کرنے کا بار بار ہم کو حکم دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا امام مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہر کوئی ان کو امام مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پوزیشن, کیا جو ہے رتبہ دیا, ان کو جو ہے خلیل اللہ کا جو ہے لقب ملا, تو وہ ابراہیم علیہ السلام کوسچن کر رہے ہیں سب سے. تو کوسچننگ از ناٹ رانگ, کوسچننگ از دا رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. تو کوسچن کرنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ زیادہ سوال مت کرو, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے ہمیشہ رائٹ ہوتے ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اندھے بن کر بڑوں کو فالو کرو, دس از ناٹ واٹ اسلام ٹیچز اس. تو یہاں پہ قال لابیہ, انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا. تو we have right to question our parents also if they are doing something wrong. If they are doing something wrong in the name of religion, whether وہ religion میں بدعات ہو, نئے رسومات ہو, شرک ہو, یا پھر کلچر کے دین کے نام پہ کلچر ہم پر تھوپا جا رہا ہے جو دین ہے ہی نہیں. We need to question. And I tell all the women especially, کیونکہ عورتوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ سوال نہیں کرنا, عورتیں منہ بند کر کے رہنا, عورتیں جو ہے زبان درازی نہیں کرنا. یعنی کوسچننگ کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے زبان درازی سے, لیکن کوسچننگ از رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ ویدر اٹس اے مین اور اٹس اے وومن. یہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے, ابراہیم علیہ السلام کون ہے, کیا درجہ ہے ان کا, کون سے درجے کے نبی ہے وہ, اور وہ اپنے والد سے کوسچن کر رہے ہیں. تو کیوں بھائی ان کو تو بدتمیز نہیں کہا جا رہا ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ تو امام ہے, ان کی تو سنت اور طریقے ہم کو فالو کرنا ہے. وہ اپنے باپ سے کوسچن کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ہیئر کہ نمبر 1 یو ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا, کچھ غلط دکھ رہا ہے, ویدر دین کے معاملے میں, بڑوں کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں, کلچر کے معاملے میں, یو جسٹ کوسچن ایوریبڈی. ٹھیک ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن بیکاز ابراہیم علیہ السلام کوسچن اینڈ دس ہیز بین پریزڈ اینڈ دس ہیز بین given in Quran and he is imam and we are told, we are asked to follow his sunnat, his millat. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد, انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں اصنام, بتوں کی, فنولوا, تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں لہا عاکفین, اس کے لیے جم کر عبادت کرنے والے. عاکفین عین کاف اور فا سے ہے, جم کر بیٹھنا, اسی سے اعتکاف بھی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کیا کریں گے, ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا سے روکیں گے. تو انہوں نے کہا ہم جو ہے یہ بتوں کی عبادت کریں گے, اور جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. جم کر بیٹھے ہوئے یہ ورڈ ان لوگوں نے اس لیے یوز کیا کیونکہ ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو, ہم تو بہت فرم ہے, بہت ڈٹرمائنڈ ہے, اور ہمیشہ جو ہے ان بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے. قال هل يسمعونكم, اس نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تم کو, اذ تدعون, جب تم پکارتے ہو, یعنی جب تم دعا کرتے ہو تو یا مشکل میں ہوتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں. جیسے ایک دیوار کے سامنے آپ پکاریے پکاریے پکاریے, دیوار سنتی ہے, وہ ریسپونڈ کر سکتی ہے نا, یہ بت بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر او ینفعونکم, یا نفع دیتے ہیں تم کو, او یضرکم, او یضرون, یا نقصان دیتے ہیں. یعنی اب کہا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کوسچن کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ کیا وہ نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں. اگر تم عبادت نہ کرو تو کیا ہوگا, they can do nothing.
اگر عبادت کرو تو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے، عبادت نہ کرو تو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں انہیں تو اپنی صفائی کرنا بھی نہیں آتا، ان کی صفائی بھی کرنا ہے، مینٹین بھی کرنا ہے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا، انہوں نے کہا بلکہ پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کرتے تھے. یعنی ڈیفنس میں کیا جواب دیا؟ یہ کہا مطلب کوئی دلیل سے یا کوئی لاجک سے یا کوئی کسی طریقے سے جو ہے جواب تو دے نہیں پائے، تو پھر اس میں کیا کیا ڈیفنس میں کہا کہ ہم جو ہے نا اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، ان کو خود کو معلوم تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کو اندھا دھن جو ہے فالو کرتے ہیں. آج بھی کئی ایسے انسان ہیں جو باپ دادا کو جو ہے فالو کرتے ہیں بغیر قرآن، بغیر حدیث، بغیر ثبوت، بغیر کوئی بات کے جو ہے بس فالو کرتے ہیں، اور اس کو دین ان کا نام دیا جا رہا ہے جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو پھر باپ دادا کی پیروی نہیں کرنا ہے، اندھا دھن ہر چیز فالو نہیں کرنا ہے، اپنا کان، اپنے آنکھ سب کچھ کھلے رکھنا ہے، کہیں بھی ڈاؤٹ ہے تو ریسرچ کرنا ہے اور کوسچن کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا ہے. قال افرأیتم، کہا کیا بھلا دیکھا تم نے، یعنی بصیرت کی نظر سے دیکھا، یعنی غور کیا تم نے، ما کنتم تعبدون، جن کی ہو تم عبادت کرتے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون، پہلے، یعنی تم اور تمہارے فور فادرز، تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہو، انہیں ذرا غور سے دیکھو تو صحیح. فإنہم عدو لی، تو بے شک وہ دشمن ہے میرے، الا رب، سوائے رب العالمین، رب العالمین کے، یعنی میں ان کو دشمن مانتا ہوں کیونکہ وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں. تم جن کو پوچھتے ہو میں تو اپنا دشمن مانتا ہوں، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے تو پہنچا لو. I don't care, I don't think any good about them کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دشمنی شرک کے خلاف جو ہے ڈکلیئر کر دی، کیونکہ وہ شرک کی طرف، غلط کی طرف، غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جاتے ہیں. یہ کون؟ شرک کرنے والے بھی اور بت بھی. تو فائنلی وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کو جو ہے اپنا دشمن جو ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہاں سے لیسن کیا ملا؟ کہ جو بھی چیز ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، غلط راستے پر لے کر جاتی ہے، اس کو ہم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت فالو کرنا ہے نا، اس کو ہمیں اپنا دشمن ماننا چاہیے. جو بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، جو بھی چیز آپ کو جو ہے دین سے دور لے کر جاتی ہے، اس کو اپنا آج سے دشمن ڈکلیئر کر دینا ہے. الذی خلقنی، وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو. اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، یہ بتوں نے نہ مجھے پیدا کیا، نہ یہ بتوں سے میرا کوئی واسطہ ہے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا. فَهُوَ يَهْدِينِ، پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو. کون؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے مجھ کو، وَيَسْقِينَ، اور پلاتا ہے مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے، پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی شفا دیتا ہے. یعنی بیمار جب انسان ہوتا ہے تو شفا دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات نوٹ کرنا ہے، شفا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو دیٹ از آلسو شرک، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ڈاکٹر کین بی سورس، دوا کین بی سورس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کبھی کبھی ایک ہی دوا ہوتی ہے، دو پیشنٹس ہوتے ہیں، سیم بیماری ہوتی ہے، سیم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، ایک کو شفا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو شفا دینا چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو شفا نہیں دینا چاہتے شفا نہیں دیتے. تو اس طرح جو ہے شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، لیکن جس کو شفا ہونی ہے ہوتی ہے، جس کو شفا نہیں ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ ذات وہ موت دے گا مجھ کو، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر زندہ کرے گا مجھ کو. زندہ کرے گا، یہاں پر آخرت کا کانسیپٹ بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے رکھ دیے. وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہ ذات میں طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے میرے لیے، خطیئنی، میری خطا، یوم الدین، قیامت کے دن. یعنی اب بخشنے کا حق بھی، بخشنے یا جو ہے گناہوں کو معاف کرنے کا رائٹ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی ہم کو جو ہے معاف نہیں کر سکتا، بخش نہیں سکتا، کوئی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی وہ نہیں دے سکتا، گارنٹی نہیں دے سکتا. دیٹ از اونلی ان ہینڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. خانہ کعبہ کی
تعمیر کیے, بیٹے کی قربانی کرنے راضی ہو گئے, امام سب کے مانے جاتے ہیں, رسول ہے ان کی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا. یعنی اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد, اتنے چوزن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے. ہم کیا کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ لیے, رمضان کے روزے رہ گئے, اس کے بعد دنیا بھر کے جو ہے گناہ کیے, یہ کیے وہ کیے, سب کچھ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت دودھ کے دھلے ہوئے, خود دودھ کے دھلے ہوئے, اور دوسروں کو جہنمی کا لیبل بھی لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی اور رسول ہونے کے باوجود ہر دن 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے. تو اب یہاں پر دعا بھی کر رہے ہیں, کیا ربی حبلی حکمہ, اے میرے رب عطا کر مجھ کو حکم. حکم سے مراد یہاں پر علم ہے, وزڈم ہے, فہم ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. وَأَلْحِقْنِي, اور ملا دے مجھ کو بالصالحین, نیک لوگوں میں سے. یعنی خود اتنے لوگ اتنے نیک ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں میں سے بنا دے, ملا دے, یعنی انبیاء, شہداء وغیرہ وغیرہ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ, اور بنا دے میرے لیے زبان سچی, فی الآخرین, بعد والوں میں. یعنی اب اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے قیامت تک کے جو لوگ ہیں یاد کرے تو اچھے سے یاد کرے, میرے بارے میں بات کرے تو اچھی بات کرے, یہ ایک معنی ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا اچھا یاد کرے کہ وہ سچ میں مجھے اچھے سے یاد کرے. پھر جب لوگ میری تعریف کرے تو جھوٹی نہ ہو, سچ ہو, کیونکہ یہاں پہ لسان صدق آئی ہے, سچی بات والوں میں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف لوگ آگے جا کر کریں تو وہ سچی تعریف ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی لوگ مجھے یاد کرے تو صحیح چیز ان کو معلوم ہو, جیسے کوئی غلط چیز نہیں معلوم ہو, اچھے لیسنز یا اچھے ٹیچنگز ان سے لے, غلط ٹیچنگز نہیں لے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو توحید کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کو یاد کرتے ہیں, اور ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے بارے میں لی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کرتے تھے, اور دعا ہم کو سکھائی بھی, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میرے نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کے نظروں میں بڑا رکھ. یہ شہرت نہیں چاہتے تھے, بٹ ان کی نبوت, ان کے ذکر سے کیا ہو, ایمان بڑھے. اور یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج آخری امت کی نماز میں بھی جو ہے, اب اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. ایون ابراہیم علیہ السلام کا درود ابراہیم ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں, کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پھر اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو دعا ہے, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اگر ہم حج میں دیکھیں تو ان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے. قربانی اگر دیکھیں ہم, اور ان کی یاد, ساری چیزیں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی جاتی ہے, اور آج تک جو ہے ساری چیزیں ان کی زندہ ہے. سلام علی ابراہیم. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, وَاجْعَلْنِي, اور بنا دے مجھ کو, مِن وَرَثَةِ, وارثوں میں سے, جنت النعیم, جنت کے نعمت بھری. یعنی جنت کی بھی دعائیں کر رہے ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے کام کر کے, اتنے بڑے نبی اور رسول ہو کر, پھر بھی وہ مطلب اس دعا سے وہ نہیں ہے, غافل نہیں ہے, نہ یہ بے فکر ہے کہ نہیں میں تو جنت کا حقدار ہوں, میں تو جنت میں پہنچ جاؤں گا. اس کی دعائیں بھی یہاں پر کر رہے ہیں. پھر وَغْفِرْ لِي أَبِي, اور بخش دے میرے باپ کو, إِنَّهُ, کیونکہ وہ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. انہوں نے جو ہے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے آپ کے لیے دعا کروں گا, اور ابھی جو ہے یہ دعا جب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تب مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. اب ایک طرف دیکھیے والد کا سلوک, لیکن پھر بھی والد کے لیے ان کا دل تڑپنا, کیسی بڑی تڑپ جو ہے وہ ہوگی. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی حدیث ہے بچھو والی, یعنی میل ہائنا کے شکل میں, کورڈ ان ڈنگ, وہ اس شکل میں آئیں گے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی نہ ہو. اس کے بعد جو ہے نا کافی وہ لمبی حدیث ہے, دیکھیے پہلے بھی ہم لوگ لے چکے تھے, تو آئی ایم ناٹ مینشننگ اٹ ہیئر. تو یہاں پر جو ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا, لیکن ان کو ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچا لیا جائے گا. ہم دنیا کی رسوائی کی اتنی فکر کرتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کی رسوائی کی فکر تھی.
تو اس لیے وہ اپنے والد کے لیے جو ہے دعا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ کافر کے لیے جو اوپنلی کفر پر نہیں تھا اور ایمان پر نہیں ہونا اس کا ڈکلیئرڈ تھا، کیونکہ یہاں پر ہے، دیکھیے آگے کی آیت میں رسوائی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام بات کرے، وَلَا تُخْزِنِي، اور نہ تو رسوا کر مجھ کو، یوم یبعثون، اس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر اتنے لوگوں کے سامنے میرا باپ کافر ہوگا اور ایسا ہوگا تو اس دن کتنی رسوائی ہوگی، اس دن کی رسوائی کی ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی اصلی شکل میں نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو ہے میل ہائنہ کی شکل میں ان کو اٹھائیں گے، اور اس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے جنت جو ہے حرام ہی ہے، تو چاہے اتنے بڑے نبی کے والد ہی کیوں نہ ہو، کفر کی جو ہے معافی اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ یوم لا ینفع، جس دن نہ فائدہ دے گا، مال و بنون، مال اور نہ بیٹے، یعنی مال کسی طرح کا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی دے کے انسان بچ نہیں سکتا۔ جس کے پیچھے دنیا برباد کیے، مال 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 مال، اس کے پیچھے نمازیں، اس کے پیچھے سب کچھ خراب کر دیا، اور پھر بیٹے، اولاد کے پیچھے بھی جو ہے میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا وہ، میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا فلاں یہ کام کر رہا ہے، بیٹے کی شادی میں تو لاکھوں اڑانے ہیں، بیٹے کی شادی میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے شادی خانوں میں کرنا ہے، وہ سارے جس کے نہ وہ مال کام آئے گا نہ وہ جو ہے بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ، مگر جو لایا اللہ کے پاس بقلب سلیم، ساتھ دل کے جو سلامت والا ہو۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو شرک سے، منافقت سے، کفر سے، شک سے، ڈاؤٹ سے، دنیا کی محبت سے خالی ہو، تڑپنے والا دل ہو۔ کس میں تڑپنے والا دل ہو؟ اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل ہو، اور آخرت کے فکر میں تڑپنے والا دل ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس میں ایک ٹکڑا ہے جو صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ ایک جگہ آتا ہے قلب سلیم وہ ہے جو جانتا ہے کہ اللہ حق ہے، قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں، اور صرف اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر غالب رکھے۔ پہلے جو ہے ایک چیز یہاں پر رکھنا ہے کہ دل اور دماغ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، تو دماغ پر جو ہے کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک اٹیک کرتا ہے، اور قلب سلیم کو نقصان دینے والی چیز جو ہے کیا ہوتی ہے؟ تو دماغ کو اگر ہم کنٹرول میں رکھیں تو دل آٹومیٹکلی قلب سلیم رہے گا، اور جو قلب سلیم کو نقصان دینے والی چیزیں جو ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ حد سے زیادہ ڈیزائرز، یعنی وہ چیز جو آپ کو صرف اپنے نفس کو، ڈیزائرز ہم پہلے بھی لیے تھے، جیسے خوب زیادہ شراب پی لینا، خوب زیادہ جوئے میں پڑ جانا، خوب زیادہ فلم و میوزک میں پڑ جانا، نفرتیں، حسرتیں، غم، حسد، بغض، سرکشی، تکبر، دوسروں کو نیچے لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کی خوشی اچھی نہیں لگنا، یہ سارے چیزیں جو ہے قلب سلیم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وَأُزْلِفَتْ، اور قریب لے آئی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اور تقوی والوں کے لیے جو ہے جنت قریب لے کر آئے گی۔ اور تقوی کیا ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ایکسپلین اٹ فردر۔ اور تقوی جو ہے، تقوی کے لیے علم بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت ضروری ہے، دین کا علم بھی بہت ضروری ہے، یہ سارے، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم ڈریں گے نہیں، جب تک محبت نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہ ہو۔ اس کے بعد عمل بھی بہت ضروری ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ میں جہنم بالکل اٹ ول بی ریلیزڈ، وہ سامنے آ جائے گی جہنم والوں کے لیے۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کو، اینما، کہاں ہے جو تم تھے تم تعبدون، تم عبادت کرتے، یعنی تم جن کی عبادت کرتے، تم جن کو بہت بڑی چیز مانتے، وہ کہاں ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوائے، هل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا اپنی مدد کر رہے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، ہم، وہ، والغاوون، اور بہکے ہوئے لوگ، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، اور وہ بہکے ہوئے ہوں گے۔ اب اس میں کون ہے جو بہکے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ بھی ہے جو دنیا میں خود بہکے ہوئے تھے، اور خود بھی جو ہے لوگوں کو بھی بہکا رہے تھے، تو یہ دونوں آئیں گے۔ وجنود ابلیس، اور لشکر ابلیس کے، اجمعون، سارے کے سارے، یعنی سب اوندھے منہ گریں گے، ابلیس کے فالوورز، ابلیس کے پیروکار،
جن اور انسان سب اس وقت جو ہے کیا ہوگا, افسوس ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہوگا. وہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بہکاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ناشکری بناتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, اور وہاں پر کیا انجام ہوگا دیکھیے. ابلیس خود بھی جانے والا ہے, تو ابلیس کا خود بھی انجام کیا ہے دیکھیے. قالوا, وہ کہیں گے, وہم فیہا یختصمون, جبکہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے, یعنی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. تم نے مجھ کو بھٹکایا, تم نے مجھ کو یہ کیا, تمہاری وجہ سے یہ بلیم گیم جو ہوتا ہے نا, وہ بالکل ابلیس کے فالوور, شیطان کے فالوورز یہ کرتے ہیں. واقعی میں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ بلیم. یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. اگر ہم اس کا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ جب دیکھیں گے, ایون انبیاء اکرام کا جو ہے, انبیاء اکرام دے نیور بلیمڈ. ابلیس کی ایک اور صفت ہے کہ غلطی خود کرتا ہے, بلیم کسی اور کو دیتا ہے. شروع سے رویہ دیکھیے ابلیس کا, اپنی غلطی کبھی نہیں مانا اور دوسروں کو بلیم کیا. تو جیسے ہم لوگ ابلیس کے بہت سارے صفات دیکھتے ہیں, ناشکرہ تھا, کفر تھا, توبہ نہیں کیا, ریپنٹ نہیں کیا, احساس نہیں کیا, اپنی غلطی کی رسپانسبلٹی خود نہیں لیا, اسی طرح بلیمنگ دوسروں کو کرنا. دوسروں کو بلیم کرنے والا انسان, اگر کوئی غلطی ہوئی تو nobody forced us, as I always tell کہ اللہ سبحانہ وتعالی gave us choice for everything. So we chose it. Nobody forces us to do anything. So we don't have to put blame on anybody for anything which is going wrong or which is happening, anything in our life. We didn't take our responsibility. We didn't take the stand. We didn't choose to take a stand. We didn't choose to do something in the situation. تو ابلیس نے بھی کیا کیا, یہ ابلیس کی صفت ہے, he blames everything. اور ابلیس کے فالوورز دنیا میں یہی کرتے رہے, ایک دوسرے کو بلیم کیے, تو پھر وہاں جا کے جہنم میں بھی کیا کریں گے, جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. اللہ ان کننا, قسم اللہ کی, بے شک تھے ہم, لفی ضلال مبین, البتہ کھلی گمراہی میں. یعنی اس وقت مان لیں گے کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے, کاش کے جو ہے ہم دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتے. لیکن وہاں پر ایڈمٹ کرنا, وہاں پر جو ہے ایکسپٹ کرنا, کچھ بھی ہو, اور وہاں پر کیسے کر رہے, تو اللہ کی قسم کھا کے کرے, کاش کے اگر دنیا میں جان لیتے. اذ نسویکم, جب ہم برابر کر رہے تھے تم کو, برب العالمین, ساتھ رب العالمین کے, یعنی رب العالمین کا درجہ کسی اور کو دے رہے تھے, مخلوق کو دے رہے تھے, اللہ کی کریشنز کو دے رہے تھے. وما اضلنا, اور نہیں گمراہ کیا ہم کو, الا المجرمون, مگر مجرمین کو. یعنی مجرمین کون ہے, اگین جو جرم کرتے ہیں. جرم کون کرتے ہیں, جو لاز کے خلاف جاتا ہے وہ. اور ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے لاز ہے, وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت کے خلاف جائیں گے تو پھر, اور قرآن اور سنت کے خلاف جو جانے والے ہیں ان کو فالو بھی نہیں کرنا ہے, فالو بھی نہیں کرنا ہے. اور یہاں پر بھی پھر بلیمنگ گیم چل رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو دیے تھے ہم کو, قرآن دیے, سنت دیے, why did you follow them? یہاں پر پھر بلیم جو ہے دوسروں پر جا رہا ہے. فما لنا من شافعین, تو نہیں ہمارے لیے سفارشوں میں سے کوئی. آج دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں سفارش کر دے گا, فلاں شفاعت وہ کر دے گا, فلاں کے بھروسے, فلاں کے ریکمنڈیشن کے بھروسے. نو, وہاں پر کوئی سفارشی میں سے نہیں ہوگا. دیکھیے اگر ریکمنڈیشن آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ایلیجیبلٹی بھی چاہیے. آج اگر آپ کو ڈاکٹر کا پوزیشن ایک ہاسپٹل میں چاہیے تو یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ڈاکٹر ٹو ٹیک دیٹ پوزیشن. If you are an engineer, you cannot take the job of a doctor. تو similarly وہاں پر سفارش کے لیے بھی eligible ہونا چاہیے, اعمال ویسے ہونا چاہیے. جنت میں جانے کے لیے eligibility چاہیے, وہ ہے ہی نہیں تو کیسے سفارش ہوگی. ولا صدیق حمیم, اور نہ کوئی دوست یا سچا ولی, کوئی انٹیمیٹ فرینڈ نہیں ہوگا. تو یہاں پر دنیا میں جس کے ساتھ جو ہے گناہ کرتے رہے, جس کے ساتھ برے کام کرتے رہے, جس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ کرتے رہے, وہاں پہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا. فلو انا, پس اگر یا کاش بے شک, لنا ہمارے لیے, کرتن ایک بار پلٹنا ہوتا, فنکونا تو ہم ہو جائیں, من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. ان فی ذالک, بے شک اس میں, یعنی قصہ ابراہیم میں, لآیہ, البتہ ایک نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی ہے, سمجھ لو. شرک کرنے والے, بت پرستی, یہ سب باطل ہے. اور اپنا دماغ کھول کے کوشچن کرو, باپ دادا کو اندھا دھند فالو مت کرو. اس کے بعد جو ہے اوپن یور ماؤتھ, کوشچن کرنا, صحیح اور غلط پوچھنا, دیٹ از ناٹ بدتمیزی. ہاں پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے. کتنی محبت سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے جو ہے وہ کرتے تھے, یہ ہے. پھر اس کے بعد اور بھی نشانیاں یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو کی وہ نہیں ہے,
تو شرک سے بالکل بچنا چاہیے, اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ شرک کرنے والوں کو جو ہے جنت ان کے اوپر حرام ہے. یہ ساری جو ہے اس میں آیات ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وان, اور بے شک ربک, رب تیرا, لہو العزیز الرحیم, البتہ وہ زبردست ہے, یعنی جو سرکشی کریں گے, شرک کریں گے, ان کو پکڑے گا. الرحیم, رحم فرمانے والا ہے. اگر بات مان گئے, توبہ کر لیے, تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہو. یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھ چکے کہ کس طرح جو ہے ایمان لے کر آئے. ایک بار میں انسٹنٹلی ہزاروں کے جو ہے جادوگر ایمان لے کر آئے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے, ایک طرف نوح علیہ السلام ہزاروں سال جو ہے تبلیغ کرنے کے بعد, ایک 950 ایئرز, ہزاروں سال نہیں, 950 ایئرز جو ہے تبلیغ کرنے کے بعد, لوگوں کو بلانے کے بعد, بوٹ فل آف پیپل ایمان لے کر آئے. ایک دن میں موسیٰ علیہ السلام کی محنت, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لوگ ایمان لے کر آئے. 950 ایئرز میں بوٹ فل آف پیپل ایمان لے کر آئے. تو کیسے کیسے ریزلٹس ہو سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو, بٹ آور ایفرٹس دے کاؤنٹ. تو ہمیں بھی جو ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری محفل میں اتنے لوگ اتنے لوگ ہوں گے تو ہی میں لیکچر دوں گی, اتنے لوگ ہوں گے تو ہی میں دعویٰ کروں گی. نہیں, نوح علیہ السلام اتنے سال, 950 ایئرز, ہی پریچ اونلی بوٹ فل آف پیپل, دے ور جو ہے ایمان لانے والوں میں سے. تو اب یہاں پر کذبت, جھٹلایا, قوم نوح نے المرسلین, رسولوں کو. اب ایک کو جھٹلانا, سب کو جھٹلانا ہے. اور اس سے پہلے جو آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ان کی تعلیمات کو بھی جو ہے جھٹلایا. تو وہ ہے اذ قال لهم اخوهم, جب کہا ان کو ان کے بھائی, یعنی نوح علیہ السلام انہی کے قوم میں سے تھے نا, تو ان کے قوم میں سے ان کے بھائی کہا جا رہا ہے. ان کے بھائی نے, نوح نے, الا تتقون, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. یعنی ہر نبی کا وہی تھا, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. ہر نبی کا مشن یہی تھا کہ تقوی کی طرف لائے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی طرف لائے, کیونکہ صرف تقوی ہی ہمیں برے کام سے بچا سکتا ہے اور نیکی کے لیے آگے بڑھا سکتا ہے. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں, امانت دار, یعنی میں بہت ٹرسٹ وردی ہوں, میں کوئی غلط میسج لے کر نہیں آیا ہوں, میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں. صحیح پورے کا پورا جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے, جو مجھے میسج دیا گیا ہے, وہ میں پہنچاتا ہوں. اور دنیا کے معاملات میں بھی میں نبی ہمیشہ جو ہے امانت دار رہے ہے. وما اسألکم, فاتقوا اللہ واطیعون, پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یعنی اب پھر تقوی کی طرف پہلے بلایا, اب اگین فاتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی میں صحیح حکم دیتا ہوں, فالو مجھے کرو, لیکن ڈرو اللہ تعالیٰ سے. میں رسول ہوں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسی زندگی گزارنا ہے, لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے. وما اسألکم, اور نہیں میں سوال کرتا تم سے, علیہ, اس پر, من اجر, کسی اجر کا. یعنی میں یہ جو کام ہے اس پہ نہ کوئی پیسہ, کوئی مال, کچھ بھی نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے. فاتقوا اللہ واطیعون, پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری. قالوا, انہوں نے کہا, انؤمن لک, کیا ہم ایمان لائے تجھ پر, واتبعک, اور پیروی کی ہے تیری, الارذلون, رزیل ترین لوگ یا گھٹیا لوگوں نے. یعنی اب نوح علیہ السلام کو ان کے جو قوم کے لوگ ہیں, تمہارے فالوورز کون ہیں, گھٹیا لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں. آپ کے جو نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے بالکل آرڈنری پیپل تھے, غریب, فقیر, مسکین, کوئی وی آئی پیز نہیں تھے, کوئی بڑے لیڈرز نہیں تھے. انہیں جو ہے دولت مند لوگ چاہیے تھے. تو ان کے عزت کی خلاف بات تھی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ, آرڈنری پیپل, دے آر فالوئنگ یو, اور تمہیں ہم فالو کریں. قال وما علمی, کہا کس نے, نوح علیہ السلام نے, اور کیا ہے میرا علم, بما, ساتھ اس کے, کانو یعملون, جو ہے وہ کرتے, وہ کیا ہے, ان کا پیشہ کیا ہے. I am least bothered, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ whether they are ordinary people, whether they are غریب, they are miskin, I don't bother about it کر کے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ I'm least bothered کہ ان کا پیشہ کیا ہے. یعنی کوئی, اب ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو ان کا ریزیومے, ان کا بایو ڈیٹا, ان کی پورا پروفائل دیکھ کر ہم نہیں بلاتے. ہمیں جو ہے دین کی طرف جب بلاتے ہیں, we don't see who they are. تو پھر نوح علیہ السلام بھی یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا پروفائل دیکھ کر یا ساری چیزیں دیکھ کر تو میں تبلیغ نہیں کرتا, and I'm least bothered about it. ان حسابهم, نہیں حساب ان کا, الا علی ربی, مگر میرے رب کے ذمے. یعنی ان کے معاملہ کیا ہے, ان کے دل میں کیا ہے, وہ سب میرے رب کے ذمے ہے. لو, کاش,
تشعرون تم شعور سے کام لو. وما انا بطارد المؤمنین اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا نکالنے والا ایمان والوں کو. یعنی یہ ہے ایک نبی کا طریقہ. انہوں نے کہا کہ یہ چاہے آرڈینری پیپل ہو, غریب ہو, مسکین ہو, ان کا سٹیٹس کم ہو, ان کا ہائی پروفائل نہیں ہو, لیکن میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں, میں ان کو کمتر سمجھنے والا نہیں ہوں, کیونکہ کلاس سسٹم اسلام میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نماز میں بھی سب ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بوڑھے سب, غریب امیر اور مسکین فقیر سب کو سلام کرتے تھے. تو یہ کلاس سسٹم جو ہے اسلام میں نہیں ہے. ان انا نہیں میں الا نذیر مبین مگر ڈرانے والا کھلم کھلا ہے. I'm only warner, میں صرف رسول ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. قالو انہوں نے کہا لئن البتہ اگر نہیں تنتہی تو باز آئے یا نوح اے نوح لتکونن البتہ تو ضرور ہوگا من المرجومین سنسار کیے ہوئے میں سے. یعنی اگر یہ کام تم نہیں روکو گے, تمہاری یہ باتیں نہیں روکو گے تو ہم کیا کریں گے تمہیں, we'll stone you to death. قال ربی کہا اے میرے رب ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھ کو. فافتح بینی و بینہم پس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان, فتحن فیصلہ کرنا, ونجینی اور نجات دے مجھ کو. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, ومن معیا اور جو میرے ساتھ ہے, من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. یعنی 950 ایئرز انہوں نے برداشت کیا, ایک دن میں یہ بات نہیں کر رہے. اور وہ جو ہے جب ان لوگوں نے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات کی تو اس سے بھی ڈرے نہیں, اور ان اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے ان کو, وَمَن مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے, فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں, الْمَشْحُونَ جو بھری ہوئی تھی, کسے, ایمان والوں سے. انہوں نے نجات کی دعا کی اور وہ قبول ہوئی. آج جو ہے آج بھی کافر قوم بہت ہے جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آج بھی ہم نجات کی دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کی طرف بلاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو. آج ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں کافروں سے نجات ملے, وہ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے ہیں, اور برائی سے روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے ہیں. ثم پھر اغرقنا بعد الباقین غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو, یعنی کشتی میں نہ سوار ہوئے ان کو. وہی وی آئی پیز, وہی بڑے بڑے لوگ سب جو ہے غرق ہو گئے. پانی آتے وقت یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جو ہے, یعنی جو غرق پانی میں ہوئے تو پانی یہ نہیں پوچھا تم وی آئی پی ہے تم کو نہیں ڈبائیں گے, تم تو بڑے سٹیٹس والے, تمہارا ہائی پروفائل ہے تم کو نہیں ڈبائیں گے. تو ہم جو ہے غرور میں, تکبر میں چور چور ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے, پکڑ آتی ہے, تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے, تمہارا پروفائل کیا ہے. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے نوح علیہ السلام کے واقعے میں. وما کان اکثرہم اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. وان ربک اور بے شک رب تیرا لہوا البتہ وہی العزیز الرحیم زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. یعنی کافروں کو سزا دینے میں زبردست ہے, مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے, اور جو ہے جنت میں داخل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور ہمارے متعلقین کو جنت میں داخل ہونے والا بنا لے, آمین. کذبت عاد المرسلین جھٹلایا عاد نے رسولوں کو. عاد نے یعنی یہاں پر قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. ان میں سے بھی کیا تھا کہ یہ قوم عاد کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے وی آئی پیز, ایلائٹ, سردار جو تھے, وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے تھے, بڑا جو ہے وہ سمجھتے تھے. اور جس طرح دوسری قوموں نے کیا, ان لوگوں نے بھی کیا کیا, رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں کو جھٹلایا کیسے, جو ہے ایک رسول کو جھٹلانا از آل دا رسولوں کو جھٹلانا ہے, یہ ہم پہلے لے چکے. تو یہاں پر کیونکہ ان لوگوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا جو ان کے پاس حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اس لیے ان کو جھٹلانا یعنی تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے. اذ قال لهم اخوهم جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی نے, حود علیہ السلام نے, انہی کی قوم میں سے تھے اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا. الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے ہیں, کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے. اور تقوی کیا چیز ہے یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, اللہ تعالیٰ سے محبت, یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے کیا ہے, تقوی ہے. تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں اختیار کرتے, کیا تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو. قوم عاد جو ہے ارم بن سام بن نوح جو ہے اس طرح سے ان کی اولادوں میں سے تھے, اور ان کے
4 فادرز میں سے ایک کا نام عاد تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام قوم عاد پڑا. احقاف کے علاقے میں حضر الموت کے قریب جو یمن کا بارڈر ہے وہاں پر جو ہے یہ لوگ رہتے تھے، اور وہاں پر انہی میں کی قوم میں سے ہود علیہ السلام ان کے اندر رسول بنا کر بھیجے گئے. اور پھر انہوں نے آگے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار ہوں. یعنی میں کوئی بات جھوٹ لے کر نہیں آیا ہوں، صحیح بات لے کر آیا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ امانت داری سے تم تک میں وہ میسج پہنچاتا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. تو اب یہاں پر جو ہے ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، لیکن اطاعت کرو میری، کیونکہ وہ جو ہے رسول تھے، وہ سچی بات لے کر آئے تھے، امانت دار بھی تھے، اور رسول کی اطاعت ہر قوم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول کی اطاعت ضروری ہے. ہمارے لیے بھی ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھ میں ضروری ہے. تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پہ کوئی اجر کا، یعنی کوئی فائدہ، کوئی پیسہ، کوئی ریٹرن. جو یہ اللہ کی بات تم تک پہنچا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے رسول نے کہا کہ میں اس کے بدلے کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی یا فیور یا کوئی ریٹرن نہیں مانگتا. ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمے ہیں. اتب نونا، کیا تم بناتے ہو، بکلی ریحن، ہر اونچی جگہ پر. یعنی قوم عاد کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر اونچی جگہ پر آیتن تعبثون، ایک نشانی تم بیکار کام کرتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے. یعنی وہ کیا کرتے تھے، یادگار مونیومنٹس یا کچھ ایسے کنسٹرکشنز کرتے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹیز میں بھی جو ہے ایسے آج کل یہاں پر ہمارے پاس بھی ٹرینڈ ہے، دیکھیں کہ بڑی بڑی اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، ٹاورز بنائے جاتے ہیں، لینڈ مارکس بنائی جاتی ہے، اینڈ دیٹ از دا ڈسپلے آف ٹیکنالوجی اینڈ پاور. تو یہ ایکسٹراویگنس، شو آف جو ہے کے لیے بنائے جاتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی اسٹیچوز ہے، بڑے بڑے مونیومنٹس ہے، جیسے قطب مینار بھی ہے، تاج محل بھی ہے، یا اس طرح کی بڑی بڑی جو ہے مونیومنٹس ہے، یہ شو آف کے لیے اینڈ پاور کا جو ڈسپلے ہوتا ہے اس کے لیے بنائی جاتی ہے. یا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائی جا رہی ہے، ملٹی سٹوری ٹاورز بنائے جا رہے ہیں، اور وہ ٹکر پہ بنائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے بنا رہے ہیں. ٹالسٹ ٹاور تھا، اس سے بڑا ٹال ٹاور، اس سے بڑا ٹال ٹاور. تو اسلام میں کیا ہے، یہ فضول ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ جو ہے مطلب وہ نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ. یہاں پہ قوم عاد ہے نا، ان لوگوں کا بھی یہی کام تھا، اور اس کے بارے میں ول اسپیک ان ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں. تو یہاں پر بیسیکلی قوم عاد کیا تم بناتے ہو، اور اونچی جگہ پر ایک نشانی تم بیکار کام کرتے ہو. یعنی یہ ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بات کر رہے ہیں اور اپنی قوم سے کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے کنسٹرکشنز کرنا، یادگار مونیومنٹس بنانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے بیکار ہے اور کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مَصَانِعَ، محلات، لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم، تخلدون، تم ہمیشہ رہو گے. یعنی تم ایسے محلات، ایسے گھر، ایسے کیسلز، ایسے فورٹس بناتے ہو جیسے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے. اب دیکھیے ہم بھی یہی بناتے ہیں، ایسے ہی گھر بناتے ہیں، ایسے سوچ کے کہ آگے کے بچوں کے بچے رہیں گے، نسل رہیں گے، اور اس میں جو ہے ہم اپنی موت کا احساس نہیں کرتے کہ ہم کو ایک دن سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا ہے. تو بیسیکلی ایسے فضول کے کاموں میں بزی نہیں ہونا ہے، یا ایسے فضول کے کاموں میں جو ہے وہ نہیں ہونا ہے جو نہ دنیا میں فائدہ آئے نہ آخرت میں فائدہ آئے. تو یہاں پر قوم عاد نے اونچی اونچی جو ہے کیا کی، عمارتیں بنائی، لیکن ان کے اوپر 7 نائٹس 8 ڈیز کی ہوائیں چلی، اور اس طرح جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا. قوم عاد عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سے 3000 سال پہلے آئے. وہ ٹائم یہ لیول کا آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ ہونا کوئی عام بات نہیں تھی. تو they were very skilled architects and engineers، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ کیا تھا، تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، حق کا جو ہے انکار بھی تھا. اور وہ لوگ جو ہے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، من اشد منی
ہم سے زیادہ جو ہے کون قوت میں ہو سکتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد یہی بہت بڑی قوم تھی, بٹ ان کا اتنا پاورفل ہونا, اتنے لیول کا سکل ہونا, ایسے بڑے بڑے کنسٹرکشنز کرنا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے. تو ہم کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے عمارتوں کے لیے ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یادگار عمارتیں جو ہے یوزلی شو آف کے لیے ہوتی ہے, ڈسپلے آف پاور کے لیے ہوتی ہے. جیسے اونچے اونچے ٹاورز کا, بلڈنگز کا, اونچے اونچے گھروں کا ٹرینڈ ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مال کا خرچ کرنا سب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. یعنی گھر, بیوی, بچے یا خود کے اوپر بھی ہم جو خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے, سوائے غیر ضروری تعمیر کی. یعنی unnecessary constructions کے علاوہ پہ whatever you spend on your family, on your children, on yourself, on your جو ہے people around you, even if you are throwing parties or something, it is all like for اللہ کے cause میں ہی ہوتا ہے, except جو ہے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ حدیث میں کہ unnecessary constructions کے علاوہ پر. ایک اور جگہ, ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر تعمیر یعنی ہر کنسٹرکشن صاحب عمارت کے لیے وبال ہے سوائے اس کے ضرورت کے. یعنی جو ضرورت کے علاوہ پر جو کنسٹرکشن ہوتا ہے that will destruct یا destroy جو ہے کنسٹرکٹ کرنے والوں کی, کیونکہ ضرورت کے علاوہ پر جو کنسٹرکشن ہوتے ہیں وہ شان, شوکت, دکھاوا, ایگزبٹ کرنا, اس کے لیے ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مجھے غریبی سے ڈر نہیں ہے بلکہ مال اور متاع سے, کیونکہ پہلے کی امت بھی وہ دیے گئے اور وہ ایک دوسرے سے جو ہے کیا کرتے تھے, کمپیٹ کرتے تھے مال اور متاع میں, اور وہ ہلاک کر دیے گئے. تو مفہوم یہ ہے کہ مال اور دنیا کا سامان جو دیا جاتا تھا تو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے کہ مجھے زیادہ, مجھے زیادہ, مجھے زیادہ. تو پھر اس لیے کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز سے ڈرتے تھے کہ انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی اور یہ چیزوں کو, مال کو اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے غلط جگہ استعمال ہوگا. کنسٹرکشنز کے بارے میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن ہو, ایون فار ضرورت کے لیے ہو, اپنے رہنے کے گھر کے لیے بھی کیوں نہ ہو, وہ حرام ویلتھ سے نہیں ہونا چاہیے, ربا بیسڈ لونز وغیرہ سے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل بہت یہ بھی ٹرینڈ میں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بینک سے ربا بیسڈ لونز لے لیتے ہیں جس میں انٹرسٹ پے کرتے رہتے ہیں اور پھر اپنے ضرورت کا گھر بناتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے کیونکہ ضرورت کا کام ہے. نہیں, انسان کو جو ہے کرائے کے گھر میں رہنا, چھوٹے گھر میں رہنا, اپنی ضرورت کو کم کر لینا یہ بہتر ہے, یا یہ صحیح ہے, جائز طریقے سے زندگی گزارنا بجائے اس کے کہ حرام طریقے سے لیا ہوا پیسہ اس سے جو ہے گھر بنانا. دوسرا, گھر بنانے والی کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کرے, تو پھر اس میں بھی اجر ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کنسٹرکشن سے منع کیا گیا, لیکن شو آف والے ایکسٹراویگنٹ کنسٹرکشن سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس طرح کے گھر اگر ہم بنائیں گے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو انفیکٹ اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اجر بھی ہوگا. اگر کوئی گھر شو آف کے لیے, دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ہاں بڑا مینشن, یہ وہ دکھاوے کے لیے, میرا پاور, میرا یہ, تو پھر اس کا جو اجر ہے پروٹیکشن آف فیملی وہ ضائع ہو جائے گا. اور گھر میں سجاوٹ کی چیزیں, آپ اچھا فیل کرنے والی چیزیں, یہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں, بٹ اس میں بھی لمیٹیشنز ہونا چاہیے, بہت زیادہ حدیں نہیں کراس ہونا چاہیے, بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جو ہے اپنے استطاعت کے حساب سے, اب کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, تو اسی طرح گھر کو بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, گھر کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے, سلیقے سے رکھا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے چیزوں کا جب ذکر کیا تو 4 چیزوں کا ذکر کیا. صالح بیوی, کشادہ گھر, کشادہ گھر یعنی کمفرٹیبل ہاؤس, اچھے پڑوسی اور اچھی سواری. اور پھر یہ کہا کہ یہی چیزیں باعث سے جو ہے تکلیف بھی بن سکتی ہے. یعنی اگر اچھی بیوی نہیں ملی, اچھا گھر نہیں ہے, اچھے پڑوسی نہیں ہے, اچھی سواری نہیں ہے, تو پھر یہ ہم کو ایک ڈسکمفرٹ زون میں اور پریشانی میں بھی جو ہے ڈال سکتی ہے. تو پھر کنسٹرکشن جائز ہے, انفیکٹ باعث سے اجر بھی ہو سکتا ہے, لیکن کس طرح کے کنسٹرکشن جائز نہیں ہے یہ ہم لے چکے.
फिर यहीं पे वतत्तखिज़ूना, और तुम बनाते हो मसानिया महल्लात लअल्लकुम, शायद कि तुम तखलुदून, तुम हमेशा रहोगे, यानी तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है। व इज़ा बतशतुम, और जब तुम पकड़ते हो सख्ती से, बतशतुम पकड़ते हो तुम, जब्बारीन सरकश होकर, यानी लोगों पर जब जुल्म करते हो तो बहुत खतरनाक जुल्म जो है उनके ऊपर करते हो। फत्तकुल्लाह व अतिऊन, और पस डरो अल्लाह ताला से। कौन कह रहे हैं? हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, पस डरो अल्लाह ताला से, वअतिऊन, और इताअत करो मेरी, वत्तकुल्लज़ी, और डरो उस जात से, अमद्दकुम, जिसने मदद दी तुमको, बिमा तालमून, साथ इसके जो तुम जानते हो। यानी ये जो तुमको स्किल दिया महल्लात बनाने का, आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग का, ये सारी नियामतें कैसे आई है, कैसे मिली है? अल्लाह ताला की दी हुई है। तो फिर क्या करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें ये इल्म देकर, साथ इसके जो तुम जानते हो ना, the skill that you know that has been given by Allah subhanahu wa ta'ala, with which Allah subhanahu wa ta'ala has helped you. अमद्दकुम बिअनआमिन, उसने मदद की दी तुमको साथ मवेशियों के। मवेशियां क्या है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ऊंट, गाय, बकरी, ये सारे कैटल्स जो होते हैं, वो बनीन, और बेटों के, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे भी दिए हैं। वो जन्नातियों वाउयून, और बागों के और चश्मों के, यानी अरबी जो है इलाके में बाग और चश्मे बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि डेजर्ट्स में यूजुअली चश्मे और बाग नहीं होते, लेकिन वहां पर अगर बाग और चश्मे हो तो ये तो बहुत बहुत बड़ी नेमत है। इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, अजाब से बड़े दिन का, यानी अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, वो पकड़ भी सकता है, और अल्लाह ताला को पता है कि उनकी कौम की क्या हरकतें थी, वो क्या कर रहे थे, तो वो जो है उनको अल्लाह ताला के अजाब से यहाँ पर डरा रहे हैं। क़ालू सवाउन, उन्होंने कहा बराबर है, अलैना, हम पर, अवअज़ता, ख़्वाह तू नसीहत करे, अम लम याना तकुम मिनल वाइज़ीन, तू हो नसीहत करने वालों में से। यानी अब उन लोगों ने कहा तुम नसीहत करो या नहीं करो, हम तो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको जो है शैतान ने पूरी तरीके से बहका दिया था। अब एक कान से सुनना, एक कान से निकालने वाला उनका जो है अमल था। इन हाज़ा, नहीं है, इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, मगर आदत पहलों की, यानी वाज, नसीहत, समझाना, कहने लगे पुरानी बातें हैं, पहलों की बातें हैं, बैकवर्ड पीपल की बातें हैं, क्योंकि उनको मौत की, आखिरत की बात जो है ये सुनना नहीं था, और वो तो घर भी ऐसे बनाए थे एज जो है दे आर नेवर गोइंग टू डाई, तो उसके ऊपर उनको उतना वो भी नहीं था, तो वो उस एटीट्यूड में रहने वाले थे। कहने लगे कि तुम समझाओ या नहीं समझाओ, ये पिछड़े हुए बातें, बेकार के बातें हमारे सामने कर रहे हैं। वमा नहनु, और नहीं है हम, बिमुअज़्ज़बीन, अजाब दिए जाने वाले। यानी उनको इतना गुरूर था अपनी एडवांसमेंट पे, अपने स्किल्स पे, अपने टेक्नोलॉजी पे, इतने पावर पे, अपने महल्लात पे, अपने पैसे पे, कि वो कहने लगे हम पर तो अजाब आ ही नहीं सकता। फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम, तो उन्होंने झुटला दिया उसको, किसको? हूद अलैहिस्सलाम को, तो हलाक कर दिया हमने उनको। तो यहाँ पर नबी के को या और रसूल को झुटलाने वालों को अल्लाह ताला हलाक करते हैं। तो लेसन क्या है इसमें? रसूल को झुटलाना, उनके तालीमात को झुटलाने वालों को अल्लाह ताला कभी भी पकड़ सकते हैं। अब हम अपने आप को अपना जायजा लेना है कि हम अपने रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कितना मानते हैं, कितना झुटलाते हैं, कितना पुरानी बातें कहते हैं, कितना ये कहते हैं कि 1400 साल पुरानी बात है, और कितना उसके ऊपर फौरी अमल करते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआया, यकीनन इसमें अलबत्ता एक निशानी है, यानी हक को झुटलाने वालों का क्या अंजाम होगा, ये एक निशानी है। दूसरा, चाहे जितने भी बड़े बड़े महल बना लो, चाहे कितने भी पावरफुल पीपल क्यों ना हो, चाहे जितने भी स्किल्ड एंड एडवांस्ड लोग क्यों ना हो, अल्लाह का जब अजाब आता है तो कोई बचा नहीं सकता, ये निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। कौन अक्सर? जिनके पास रसूल की तालीमात जाती है। वह इन्ना, और बेशक रब्बक, रब तेरा, लहुवल अजीजुर रहीम, अलबत्ता वो जबरदस्त है और रहम फरमाने वाला है। तो अब जो है अल्लाह ताला इतने जबरदस्त है, इतने जबरदस्त है, कोई अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई तो दूर की बात, तमाम इंसान और जिन मिलकर भी अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं कर सकते। रहीम, बिल्कुल रहम करने वाले भी। अगर गलती हो गई, तौबा हो गई, फौरी नादिम हो गए, अल्लाह के पास पलट गए, तो अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले हैं। और कहा जाता है कि अब भी उस इलाके में जहां पर कौमे आद रहती थी,
اس زمانے میں ایسی ریڈیشنز ہے یا ایسی چیزیں وہاں پر محسوس ہوتی ہے کہ وہاں جانا مشکل ہے. اٹ ہیز بین لائک رپورٹڈ بائی فیو پیپل کی آج کل بھی کچھ ایسی ریڈیشنز یا کچھ ایسی چیزیں وہاں ملتی ہیں. اللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. کذب ثمود, جھٹلایا سمود نے. اب سمود جو ہے عرب کے حجاز اور شام کے بیچ کا جو ہے یہ علاقہ ہے, اصحاب ہجر یہاں پر رہنے والے تھے. یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے جانا جاتا تھا. ہجر اس لیے کیونکہ وہاں پر پہاڑی ایک سیکوینس میں پہاڑ ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, اور پہاڑوں میں وہ لوگ گھر بناتے تھے, اس لیے جو ہے. تو یہاں پر کذب ثمود, جھٹلایا سمود نے المرسلین, رسولوں کو. یہ بھی صالح علیہ السلام وہاں پہ بھیجے گئے تھے. صالح علیہ السلام کو جو ہے ان لوگوں نے جھٹلایا, لیکن ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا کے برابر ہے. اذ قال لهم اخوهم صالح, جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی صالح نے, الا کیا نہیں, تتقون تم ڈرتے ہو یا تقوی اختیار کرتے ہو, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون, پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر, اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا. ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے. اب I hope all this is very clear to you. سیم وہی میسج ہے جو ہود علیہ السلام کا تھا, یہاں پہ صالح علیہ السلام یہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. تترکون, کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے, فی ما ہا ہونا, اس میں جو یہاں ہے, آمینین, امن سے رہنے والے. یعنی تم جو مزے میں ہو, اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ تم کیا یہاں پر ہمیشہ رہو گے, کیا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے, تمہیں نعمتیں دی گئی ہے, لیکن تم اللہ تعالیٰ سے, اپنے اینڈ سے, اپنی آخرت سے, اپنے جو ہے پکڑے جانے سے کیا بے فکر ہو. ان نعمتوں کا حساب ہوگا, اور تمہیں کیا کیا نعمتیں ملی ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. فی جنات وعیون, باغوں میں اور چشموں میں, وزروع, اور کھیتیوں میں, ونخل, اور کھجور کے درخت تل, اوہا, خوشے ان کے, حدیم, ٹوٹے پڑتے ہیں, یعنی فرسٹ جو فروٹ ہوتا ہے جو گرتا ہے اس کے بارے میں ہے. پڑھنے میں تو سمود کا واقعہ جو ہے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ سمود, قوم سمود کا ہے, صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے, ان کے اوپر عذاب آیا. لیکن اگر دیکھیں یہاں پر ڈیپلی, اگر خود سے کوشچن کریں تو کیا ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں, کیا ہمارے پاس محلات نہیں ہیں, کیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے, کیا ہمارے پاس فروٹس نہیں ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ I deserve all this, یہ میرا رائٹ ہے, یہ میرا حق ہے, مجھے یہ سب کچھ ملے. اور یہ سب نعمتوں میں, گھر میں, مال میں, پیسے میں, یہ ساری چیزوں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتنا خیال ہے, اپنی ڈیوٹیز کا کتنا خیال ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے. اور یہاں پہ طلعوہا, طلع جو ہوتا ہے وہ فرسٹ فروٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے خلال ہوتا ہے, خلال از گرین, سکن کھجور کا ہوتا ہے اور کچے ہوتے ہیں وہ کھجور. اس کے بعد بلح ہوتا ہے, پھر جو ہے بسر ہوتا ہے یلو کلر کا, پھر رطب ہوتا ہے کچے کھجور بٹ براؤن اینڈ جوسی ہوتے ہیں, پھر لاسٹ جو ہے تمر یعنی کھجور جو سوکھے ڈرائی کھجور ہوتے ہیں. سٹیجز آف اٹ. طلعوہا, طلع یعنی فرسٹ جو کھجور ایک دم کچا جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے. وَتَنْحِتُونَ, اور تم تراشتے ہو, من الجبالی, پہاڑوں میں سے, بیوتاً فارحین, گھروں کو خوشی سے, فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ, پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری, وَلَا تُطِیعُوا, اور نہ تم اطاعت کرو, امر المسرفین, حکم کی حد سے بڑھنے والوں کی, یا پھر بے لگام لوگوں کی. اور وہ بناتے کیا تھے, گھر بناتے تھے, اور پتھر سے گھر نہیں بناتے تھے وہ لوگ. یوزولی کنسٹرکشن کیسے ہوتے, پتھروں سے ہوتے, لیکن وہ پتھروں میں گھر بناتے تھے. یعنی باہر سے پہاڑ لگتے تھے, یعنی باہر سے پہاڑ لگتے نہیں تھے, ایکچولی باہر سے پہاڑ ہی ہوتے تھے, پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر وہ جو ہے گھر بناتے تھے. تو اتنے سیف ہوتے تھے جس کی حد نہیں. اور یہاں پہ اسراف کی بات ہوئی ہے, المسرفین, حد سے بڑھنے والے. اسراف کیا چیز ہے, حد سے بڑھنا, غلط جگہ محنت کرنا, غلط جگہ پیسہ لگانا, غلط جگہ جو بھی چیز آپ کو دی ہے, پیسوں میں اسراف یعنی غلط جگہ پیسے لگانا. اور اسی طرح آپ جو بھی چیز غلط لگائے, ٹھیک ہے, پیسوں کے علاوہ پہ جو ہے اگر آپ اپنی عبادت کو غلط جگہ لگائے تو وہ بھی اسراف. اور انسانیت کی حد سے بڑھ جانا, بندگی کے حد سے بڑھ جانا, اخلاق کے حد سے بڑھ جانا, یہ بھی جو ہے ساری چیزیں اسراف میں آئیں گی.
تو یہ جو تھا ان کی جو قوم تھی وہ بھی کیا تھے, حد سے بڑھنے والے تھے. ایک تو کیا تھے, اپنے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے, ان کو فالو نہیں کرتے تھے, یہ حد سے بڑھنا ہے. اب آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ آئی آلویز سے کہ اپنے آپ سے کمپیئر کرنا چاہیے, ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی, اپنے انبیاء کرام, اپنے صحابہ کرام ان کو رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں, یا پھر امیر لوگ جو فساد کرنے والے ہیں, تکبر کرنے والے, ان کو رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے فلم ایکٹرز ہے, پالیٹیشینز ہے, ماڈلز ہے, اسپورٹس پیپل ہے, یا سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جو انفلوئنشل ہے. تو ایون وین وی لک ایٹ ویمن, تو کیا ہم امہات المومنین کو رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اسراف ہوگی, حد سے بڑھنے والے, یعنی اللہ کے حکم کے حدوں کو پار کرنے والے ہیں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہ وہ اصلاح کرتے ہیں. اب یہ جو حد سے بڑھنے والے مسرفین لوگ ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد کرنا کیا ہے؟ اصلاح کا اپوزٹ ہے. اصلاح یعنی سب چیز سیٹ رائٹ کرنا. اب یہ سب چیز رانگ جگہ پلیس پہ لگانا, چاہے مال ہو, پیسہ ہو, لوگوں کو بھٹکانا ہو, جو بھی ہو. زمین میں ولا یصلحون, اور وہ نہیں اصلاح کرتے, یعنی بگاڑ ہی بگاڑ کرتے ہیں, وہ سوسائٹی کو جو ہے خراب کرتے ہیں. کسی بھی طرح کا فساد مومن کے لیے جائز نہیں ہے, بھلے ہی وہ جو ہے فیملی لیول پر ہو, پرسنل لیول پر ہو, پولیٹیکل لیول پر ہو, فرینڈز میں ہو. ادھر کی بات ادھر لگانا, آگ لگانا, میٹھی میٹھی باتیں کر کے فساد پیدا کرنا. اب آپ دیکھیے فساد رائٹ فرام سورۃ البقرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فساد کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. فساد کرنے والی صفت جو ہے منافقت, یعنی منافقین کی صفت ہے. فساد کرنے والا انسان منافق ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے منافقین کی جو صفت, 3 باتیں آئی ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے, جھگڑا کرے تو گالی گلوچ. یہ تینوں بھی چیزیں فساد ہے. آپ دیکھیے تو فساد جو ہے کرنے والے بہت برے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ فساد کرنے والوں کو مسرفین بتایا گیا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, انما انت من المسحرین, بے شک تو سحر, انہوں نے کہا بے شک تو ہی کس میں ہے؟ سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. صالح علیہ السلام کی باتیں سحر زدہ, یعنی یہاں پہ ایک تو جس کے اوپر جن چڑھ گیا ہے یا جادو ہو گیا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہکے بہکے باتیں کرتا ہے. تو ان کو صالح علیہ السلام کی توحید کی طرف بات بلانا, شرک نہ کرنا, اللہ کی طرف بلانا, بہکی بہکی باتیں جو ہے ان کو لگتی تھی. وما انت الا بشر مثلنا, نہیں تم مگر ایک انسان ہماری طرح, یعنی تم تو انسان ہو تو تمہاری بات کی کیا ویلیو ہے؟ تم ہماری طرح انسان ہو, کیا فرشتہ ہو یا کوئی سپر پاور ہو یا کیا چیز ہو؟ فأتی بآیۃ, تو لے آؤ ایک نشانی, یعنی آپ معجزہ, ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں میں سے. قال هذه ناقۃ, کہا یہ ایک اونٹنی ہے, لہا شرب, اس کے لیے پینا ہے, ولکم شرب, اور تمہارے لیے پینا ہے, یومن, دن کا, معلوم, ایک معلوم یعنی دن کا. پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلی جو 10 منتھس کی فیمیل اونٹنی تھی, جو 10 منتھس کی پریگننٹ تھی. ان کے جو معجزہ کا ڈیمانڈ ہوا تھا اس کے اوپر پہاڑ سے ایک زندہ پریگننٹ فیمیل اونٹنی نکلی. اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی جو ہے اس کنویں سے پانی پی گی اور دوسرا دن تم پیو گے. اور آزمائش کے لیے کہا جاتا ہے کہ غیر معمولی طریقے سے وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پی لیتی تھی, ان کو برداشت نہیں ہوا. ان کے لیے جو دن مقرر تھا تو اس پہ جو ہے کیا ہو جاتا تھا؟ پانی کم ہو جاتا تھا. تو اب یہاں پہ اس طرح اونٹنی کا واقعہ ہے. ولا تمسوها, اور نہ تم چھونا اس کو, بسوء, بری نیت سے, فیأخذکم, ورنہ پکڑ لے گا تم کو, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کا عذاب. فعقروها, تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے اس کے, فاصبحوا نادمین, تو وہ ہو گئے نادم ہونے والے. فاخذهم العذاب, پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیا, یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. کس میں؟ یہ واقعے میں ایک نشانی ہے کہ کتنی بھی سیف جگہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہلاک ہو جائیں گے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا, یہ گناہ کے لیے, کیونکہ ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور جو ہے اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی البتہ زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, جھٹلایا قوم لوط نے. اب نیکسٹ قوم کا ذکر ہے رسولوں کو.
تو جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. اب اگین ایک رسول کو جھٹلانا جو ہے تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, سدوم کے علاقے میں بھیجے گئے تھے. لوط بن ہاران بن آزر جو ہے تھے یہ. اذ قال لهم اخوهم لوط, جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے, الا تتقون, کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے یا ڈرتے نہیں, کیونکہ تقوی کے بنا نیک کام پاسبل ہی نہیں ہے. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں, امانت دار ہوں. یہاں پر آپ دیکھیے, ایک جب رسول بھیجے گئے اس کے بعد جو دوسرے رسول بھیجے گئے ان کے بیچ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن تمام نبیوں کا, تمام رسولوں کا ایک ہی میسج تھا, ایک ہی مشن تھا, ایک ہی جو ہے مائنڈ سیٹ تھا. الگ الگ ہو کے کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے, ایک ساتھ نہیں آئے تھے, بٹ اسٹل سب کا مشن ایک ہی تھا, کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. فاتقوا اللہ واطیعون, پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ, اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر, یعنی یہ رسول کا جو کام کر رہا ہوں, توحید کی طرف بلا رہا ہوں, من اجر, کسی اجر کا, ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے. تو ہر نبی کا یہی طریقہ رہا کہ وہ لوگ اپنی توحید کی طرف بلانے والی بات پہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے. اتأتون الذکران, کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس, من العالمین, جہاں والوں کے, یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے, ہومو سیکشوالٹی میں جو ہے ملوث تھے اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. وَتَذَرُونَ, اور تم چھوڑ دیتے ہو, مَا خَلَقَ لَكُمْ, جو پیدا کیا تمہارے لیے, یعنی عورتیں مرد ایک دوسرے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور آج افسوس یہ ہے کہ کئی کنٹریز میں اس چیز کو جو ہے حلال بنا دیا گیا. وَتَذَرُونَ, اور تم چھوڑ دیتے ہو, مَا خَلَقَ لَكُمْ, جو پیدا کیا تمہارے لیے, رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے, مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تمہاری بیویوں میں سے, بل انتم, بلکہ تم, قوم عادون, قوم ہو حد سے گزرنے والی. قالوا, انہوں نے کہا, یعنی قوم لوط نے, لَإِن لَمْ تَنْتَهِ, البتہ اگر نہ تو باز آیا, یا لوط, اے لوط, یعنی اگر تمہاری یہ بات نہیں روکو گے, جو اللہ کی طرف بلانا, توحید کی طرف بلانا, گناہوں سے روکنا, اگر تم نہیں رکو گے, لَتَكُونَنَّ, البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے, مِنَ الْمُخْرَجِينَ, نکالے جانے والوں میں سے. یعنی وہ لوگ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو ہم جو ہے نکال دیں گے اگر تم یہ توحید کا کام نہیں روکو گے. قَالَ إِنِّي, اس نے کہا, بے شک میں, لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ, واسطے تمہارے عمل کے کڑھنے والوں میں سے ہوں, یعنی نفرت کرنے والوں میں سے ہوں, بیزار ہوں. یعنی تم سے بیزار نہیں ہوں, نہیں کہا لوط علیہ السلام نے, کہا تمہارے عمل سے بیزار ہوں. تو بری چیز سے جو ہے نفرت کرنا چاہیے, برا کرنے والوں سے نہیں. تو لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے, لیکن فائنلی کہا, I hate whatever you are doing and I hate what you do. ربی نجینی, اے میرے رب نجات دے مجھ کو, واہلی, اور میرے گھر والوں کو. یہاں پر گھر والے یعنی فالوورز بھی آئیں گے, اہل ہم پہلے بھی بہت دفعہ لے چکے. مما یعملون, اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں, یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو ہے کیسا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو جو وہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو عذاب آئے گا اس سے اور یہ عمل سے مجھے بچا لیجیے. فَنَجَّيْنَاهُ, تو نجات دی ہم نے اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو, یعنی فیملی اینڈ فالوورز کو, اجمعین, سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا, مگر ایک بڑھیا, یعنی ان کی بیوی, فِي الْغَابِرِينَ, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. کہا جاتا ہے کہ جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, یعنی ان کے حکم سے, ان کی بات سے جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وہ نکلی تو تھی ان کے ساتھ, لیکن پھر کیا ہوا, ان کو حکم ہوا تھا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھو, اور وہ ان کی قوم کی جو ہے ویل وشر تھی, تو پیچھے پلٹ کر دیکھی, ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی, ایک پتھر ان کے سر پہ لگا اور وہ جو ہے ہلاک ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین, پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو. امطرنا, اور برسائی ہم نے, علیہم مطرا, ان پر ایک بارش کس کی, پتھروں کی. فساء مطر المنذرین, تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی, یعنی پتھروں کی. ان فی ذالک لآیہ, یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے, یعنی اس واقعے میں, کیونکہ اگر فطرت کے اگینسٹ تم لوگ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. اس ایریا میں جو ہے پیٹرول اور گیس نیچرلی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اٹس فاؤنڈ. تو یہ عذاب جو آیا, کہتے ہیں کہ وہ جو آیا پتھروں کی بارش, یہ پورا اٹھا پٹک جو ہوئی,
اس میں جو ہے یہ آگ، یہ عذاب، یہ نیچرلی فاؤنڈ پیٹرولیم اینڈ گیس سے جو ہے یہ اور بھی ان کا عذاب بھڑک اٹھا، یہ کہا جاتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا ایکا والوں نے. یہ ایکا والے یعنی جنگل والے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جنگلیں بہت تھی، اور کچھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک وہاں پر ایک درخت کا نام تھا جس کی وہ عبادت کرتے یا پوجا کرتے، جس کی وجہ سے اس قوم کا یہ نام پڑا. اللہ عالم، کچھ روایتوں میں ملتا ہے، بٹ واٹ از اوتھینٹک وی ڈونٹ نو. تو المرسلین رسولوں کو، اب ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے یا تقوی اختیار کرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ، پس تقوی کرو یا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر، کسی اجر کا، ان اجر الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے. تو اب ان کی برائی کیا تھی شعیب علیہ السلام کے قوم کی، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ناپ تول کی جو ہے کمی کرتے تھے. اوف الکیلا، اور پورا کرو ناپ کو. ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ، من المخسرین، خسارہ دینے والوں میں سے، یعنی کمی کرنے والوں میں سے، لوگوں کا نقصان کرنے والوں میں سے مت ہو. وزنو، اور تولو، وزن کرو. بالقسط، قاسی، ترازو سے. المستقیم، صحیح، یعنی تم جو ہے کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو، ڈنڈی نہیں مارو، اور صحیح طریقے سے ناپ تول کر کے لوگوں کو سامان دو. ولا تبخسوا، اور نہ تم کم کر کے دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں. ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر. ایک تو جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس میں جو ہے ویئنگ میں کمی کرنا، گنتی میں کمی کرنا، اور باقی ساری چیزیں بھی آئے گی. جو سامان دیتے ہیں اس میں دھوکہ دینا، جیسے دودھ میں پانی ملانا، کپڑے میں صحیح میجر کر کے نہیں دینا. اور اس کے اندر جو ہے دینے اور لینے دونوں میں بھی آئے گا. جیسے ہم کچھ چیزوں کے پرائسز پے کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی جو ہے پرائس صحیح سے پے کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا، وہ بھی آئے گا. جیسے لائٹ کی الیکٹریسٹی بلز ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ سیٹنگز کر کے جو ہے پورا نہیں پے کیا جاتا، تو وہ بھی اسی میں آئے گا. پانی کے میٹر میں جو ہے کچھ سیٹنگ کرنا یا ایڈجسٹمنٹ کرنا، یا اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں ایپ چھپانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فساد میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر. تو کسی بھی چیز کا دھوکہ لیتے وقت یا دیتے وقت، آپ اگر کوئی سروس لے رہے ہیں یا کوئی چیز لے رہے ہیں تو پیمنٹ پوری کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو بھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، چاہے وہ والیوم میں ہو یا چاہے وہ میجرمنٹ میں ہو، چاہے وہ ویٹ میں ہو، اس میں جو ہے کمی نہیں کرنا چاہیے. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ، اور نسل، الاولین، پہلوں کی. یعنی ایک انسان جو تھے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے بعد کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آگے کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں گے. الجبلۃ الاولین، اور مخلوق پہلوں کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو نسل گزری ان کا کوئی اور کریٹر تھا، اب کوئی اور کریٹر ہے. سارے کریشنز اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کیے ہیں. ساری نسلیں رائٹ فرام آدم علیہ السلام ٹو قیامت اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان کے پیدا کرنے والے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. اب سحر زدہ ہم پہلے بھی لے چکے کہ ان کو جو ہے نا یہ بہکی باتیں لگتی تھی کہ کیسی جو ہے بہکی باتیں کر رہا ہے، کہ بزنس سیدھی طریقے سے، بغیر جو ہے ہیر پھیر کے، بغیر دھوکہ دیے جو بزنس کرنے والی بات ہے، ان کو بہکی باتیں لگتی تھی. اس لیے مسحرین جو ہے کہا ان کو، من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے. تو وما انت الا، اور نہیں تو مگر، بشر، ایک انسان، مثلنا، ہم جیسا. وان ظنک، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے. یعنی اب یہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ تم تو ایک بالکل انسان ہو، کوئی سپر نیچرل چیز تو نہیں ہو، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی اگر سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں لاتے.
تو اب یہ چیز جو ہے یہاں پر ان کی قوم نے کہی. اب آج کل کے لوگ بھی جو ہے کافی بحث سے کرتے ہیں. دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو نیکی کرو, ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیں گے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں. تو اس طرح جو ہے کی باتیں پہلے بھی سننے میں آتی تھی, ابھی بھی سننے میں آتی ہے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا ہم تو جو ہے تم کو جھوٹوں میں سے مانتے ہیں, اگر سچے ہوتے تو عذاب کیوں نہیں آتا, اور پھر اگر تم سچے رسول اگر ہوتے تو پھر جو ہے اس طرح کی سحر زدہ باتیں نہیں کرتے, تو ہم تو جو ہے تمہارا رسول ہونا یہ ساری باتیں جھوٹ مانتے ہیں. تو گرا دو علینا ہم پر کسفن ایک ٹکڑا من السمائی آسمان سے, ان کنتا اگر ہو تو من الصادقین سچوں میں سے, اگر سچے ہو تو پھر کیا کرو ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ. قال ربی اعلم بما تعملون, اس نے کہا کس نے, شعیب علیہ السلام نے, میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, زمین میں فساد لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے, اور سمجھانے کی کوشش کرتے تو سمجھتے بھی نہیں تھے. تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, کس کو, شعیب علیہ السلام کو. فاخذہم تو پکڑ لیا ان کو, عذاب یوم الذلہ عذاب نے چھتری والے دن کے. چھتری والے دن کے آنے پہ بادلوں کا عذاب ان کے اوپر آیا, بادل ان کے اوپر گرا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر 3 ٹائپ کے عذاب آئے. ایک یہ ہوا کہ بادل ان کے اوپر گرا, کیونکہ آسمان کا ٹکڑا جو ہے گرنے کا ان لوگوں نے پیچھے آیت میں جو ہے وہ کیا نا, ڈیمانڈ کیا, تو بادل ان کے اوپر گرا. دوسرا کڑک کا عذاب آیا, یعنی ہولناک آواز آئی, اور ایک جیسے ایک انٹینسٹی آف آواز ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی, جس کے بعد کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور ایک عذاب کی شکل ہو جاتی ہے, جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے, اور سورہ اعراف میں ارتھ کا عذاب ان کے اوپر آیا, اس کا بھی ہی ہے. اور ایکچولی یہ بادل جب وہ آئے تو وہ سمجھے میں نے خوشحالی والے بادل ہے, بارش والے بادل ہے, تو سب وہ جو ہے کیا کیے اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اب بارش ہوگی, لیکن وہ بادل ان کے اوپر عذاب بن کر جو ہے گرا. اور پہلے جب وہ عذاب مانگے تھے, یعنی جب عذاب یہ پچھلی آیت میں جب آیا 187 میں, تو شدید گرمی تھی, تو پھر وہ گرمی کی وجہ سے کیا ہوا, وہ بادل جب آئے تو وہ سمجھے کہ یہ ٹھنڈی کے بادل, بارش کے بادل ہے اور سائے والے بادل ہے, تو اس کے نیچے وہ آ گئے گرمی سے اور اس سے بچنے کے لیے, لیکن وہ بادل ان کے اوپر عذاب بن کر گرا. تو انہ کان عذاب یوم عظیم, بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا, یعنی سخت عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. نشانی ہے یعنی کس چیز کی نشانی ہے, اگر تم بزنس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر ایسی پکڑ تمہاری بھی ہو سکتی ہے. اور دنیا میں اگر تم دھوکہ دے کر یا کسی اس طرح سے کامیابی حاصل بھی کر لیتے ہو, اٹ ڈزنٹ مین کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. اور دوسرا جو ہے یہ بھی ہے کہ تم غلط کر کے تم خود کو صحیح سمجھتے ہو, لیکن غلط ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا بھی گزارنا چاہیے, عبادات بھی کرنا چاہیے, معاملات بھی کرنا چاہیے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہ تھی ان میں سے اکثر یعنی میجورٹی آف دیم ایمان لانے والے, یعنی مومن, وہ ماننے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر واقعات جو ہے ختم ہوتے ہیں. اب جیسے ہم لوگوں نے پورے واقعات انبیاء اکرام کے دیکھے, موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا, وہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرستی کرتی تھی. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی جو ہے شرک کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے, اور بہت کم لوگ جو ہے ان کی اتنی لمبی تبلیغ کے بعد بھی وہ آئے. اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ایکسٹراویگنٹ کنسٹرکشنز میں تھی. صالح علیہ السلام کی قوم وہ بھی لگزوریس گھر بناتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم ہوموسیکشوالٹی میں جو ہے وہ تھے, ڈوبے ہوئے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ڈزونیسٹی ان ٹریڈ اینڈ کامرس یہ تھا. تو اب اگر ہم دیکھیں گے تو ایکسپلائٹیشن آف پیپل, بت پرستی, ایکسٹراویگنٹ کنسٹرکشنز, لگزوریس گھر, ہوموسیکشوالٹی, ڈزونیسٹی, یہ ساری چیزیں, سارے گناہ آج دنیا میں موجود ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی مسلمان بھی ان میں سے بہت سارے یا سب جو ہے گناہوں میں ہیں.
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وارننگ ہے کہ دیکھو ایسے گناہ کے لیے ایسا عذاب آیا، ایسے گناہ کے لیے ایسا عذاب آیا، تو پھر ہم کو یہاں پر سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور الگ الگ شکل میں آ سکتی ہے. آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، وارز میں کیا ہو رہا ہے، مظلوم جو ہے ایک اس شکل میں ہے، تو پھر یہ بھی عذاب ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہم کو اپنی اصلاح کرنا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اور اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک وہ البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. تنزیل میں جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہونا، ترتیب سے نازل ہونا، اہتمام سے نازل ہونا، ان ساری چیزوں کے معنی آتے ہیں. نزل بہ الروح الامین، اتارا اس کو روح الامین کے ذریعے یا امانت دار روحوں میں سے. یہاں پہ یہ کون ہے، یہ ہم اچھی طریقے سے جو ہے ہم کو پتا ہے. تو یہاں پہ امین یعنی امانت دار، تو جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ویسے وہ کیا کیے، رسول کے پاس لے کر آئے. اب یہاں پر روح الامین کون ہے، ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی جو ہے آیا تھا من کان عدوا لجبریل، تو جو کوئی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اب اس نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کی اذن سے. تو یہ روح الامین جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، علی قلبک اوپر تیرے دل کے. اور یہ کس کے اوپر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ. تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں بھی اپنا دل کھولنا ہے، دل لگانا ہے، دل سے پڑھنا ہے، کیونکہ دل پہ اترنے والی کتاب ہے. لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے. کس سے، آخرت سے اور جہنم سے اور برے انجام سے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ساتھ ایسی زبان کے جو عربی ہے، واضح ہے. تو یہ جو عربی زبان میں ہے وہ صرف قرآن ہے، باقی سارے ٹرانسلیشن سے یا ترجمے ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ البتہ صحیفوں میں ہے پہلوں کی. تو وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ جو ہے، وہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن بھی ہو سکتے ہیں. اور صحیفوں میں ہے پہلوں کی، یعنی یہود اور عیسائی کے صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کے آنے کا ذکر ہے. اسی لیے تو یہود مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اولم یکن لہم، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے، آیتن کوئی نشانی، ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل کے، یعنی ان کی کتابوں میں ذکر ہے. جیسے پہلے بھی آیا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اور اہل مکہ کوئی بھی بات اگر ان کو پوچھنی ہوتی تو کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی طرف پلٹتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے. تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو ان کی کتابوں میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قرآن کا آنا ہے. اس کے علاوہ پہ یہ نشانی ہے، جانتے ہیں اس کو بنی اسرائیل، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قرآن، دوسرا آخرت کا جو انکار کرتے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے کتابوں میں ہے. تم آخرت کو ڈینائی کرتے ہو، لیکن کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کی طرف رجوع کرتے ہو نا، تو وہ بھی جانتے ہیں. اور بنی اسرائیل یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء کرام، تمام رسول جو ہے انسانی تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے اوپر بھی کویشچن کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، تو ان سے کیا کرو، پوچھ لو. ولو اور اگر نزل نہ ہو، ہم نازل کرتے اس کو، علی بعض الاعجمین، بعض اجمیوں کے اوپر، یعنی نان عربس کے اوپر. عربس کہتے اچھا تو نان عربس پر کیوں نہیں اتری، تو اگر اترتی تو مانتے، عربس میں ہی اتری تو یہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں پہ کیوں نہیں اتری، اور جو ہے سرداروں پہ کیوں نہیں اتری، ایسے کویسچنز کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ نان عرب کے اوپر اترتی تو کیا مانتے، یا پھر اگر بنی اسرائیل کے اوپر اترتی تو کیا مانتے. بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ یہ قرآن اور وحی اور نبوت بنی اسرائیل میں ہی آئے. اگر یہ نان عرب پر آتی تو عربز بہانے بناتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ تو ہماری زبان میں نہیں ہے. تو اب یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل چاہتے کہ رسول ان کے پاس ہو، ان کے پاس بھی کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے، لیکن ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا. عربز جو ہے اگر بنی اسرائیل میں آتے تو کیا مانتے، پھر ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا کہ یہ تو جو ہے عربز میں نہیں آئے رسول، تو اب تو عربوں میں آئے نا، اب تو تمہاری اپنے اس میں سے آئے، تو پھر کیوں نہیں مانتے تم.
خیر یہ تو بات جو ہے عربوں کی اس پہ کہی جا رہی ہے، لیکن عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ڈزنٹ مین کی نان عربز جو ہے کے لیے اسلام نہیں ہے. دین اسلام جو ہے عربز نان عربز تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قیامت تک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، اور قرآن میں جیسا ہے تمام انسانوں کے لیے کتاب آئی ہے. یہ جو ہے صرف عربوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر نان عربز میں آتی تو تم بہانے بناتے، اب تو عربوں میں آئی ہے تم ایمان لے کر آؤ. پھر وہ پڑھتا ہے اس کو علیہم ان پر، اہل مکہ پر، ما کانوا بہ مؤمنین نہ تھے وہ ساتھ اس کے ایمان لانے والے. وہ پڑھتا اس کو یعنی اگر نان عربز کے اوپر پڑھتا تو پھر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک سلکناہ، اسی طرح گزارا ہم نے اس کو، فی قلوب المجرمین، دلوں میں مجرمین کے. مجرمین کون ہے یہاں پہ؟ بالکل سیدھی چیز ہے، قرآن کا انکار کرنے والے جو ہے مجرمین ہے. لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب، دیکھ لیں وہ عذاب، العلیم دردناک، یعنی جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک دردناک عذاب نہیں دیکھ لیں گے. جیسے فرعون نے بھی دیکھا تھا اور لاسٹ میں جو ہے ایمان لانے کی کوشش کی تھی. فیأتیہم، تو وہ آ جائے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے. یعنی جب دردناک عذاب آئے گا ایک دم سے آئے گا. جیسے اگر ہم نیچرل کیلامٹیز بھی دیکھتے ہیں، جو ارتھ کویکس آتے ہیں یا فلڈز آتے ہیں، وہ بول کر کہہ کر وارننگ دے کر نہیں آتے، اچانک سے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح انسان کی جب موت بھی آتی ہے تو وہ بھی اچانک سے آتی ہے. فیقولو، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، یعنی کیا ہم ایمان لا سکتے ہیں، کیا ہمیں تھوڑا ٹائم ملے گا. افبعذابنا، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون، وہ جلدی مچا رہے ہیں. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غلط ہے تو جلدی عذاب لے کر آؤ، لیکن جب عذاب آئے گا تو پھر ٹائم نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی. افرأیتا، کیا بھلا دیکھا تم نے، ام متعناہم، اگر فائدہ دے ہم ان کو، یعنی دنیا کا فائدہ، سنین، کئی سال، ثم، پھر جاءہم، آئے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی جو وعدہ ہے عذاب کا، ما اغنا عنہم، نہ کام آئے گا ان کو، ما کانوا یمتعون، تھے وہ فائدہ دیے جاتے. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اگر ان کو کئی سال کی زندگی بھی دنیا میں مل جائے، کئی دنیا کے فائدے بھی مل جائے، تو نہ یہ دنیا کے فائدے اور نہ لمبی زندگی عذاب سے بچا سکتا ہے. آج اگر ہماری زندگی دیکھے، دنیا کے تمام فائدے ہمارے پاس ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، گاڑی ہے، لگژریس لائف ہے، پیسہ ہے، کیا نہیں ہے، دنیا کی زندگی خوب انجوائے کر رہے ہیں. لیکن دنیا کا اگر سامان دیکھیں جو ہم جمع کر رہے ہیں، ایک بار گھر میں گھوم کر دیکھ لیں، ایک بار بینک بیلنس دیکھ لیں، ایک بار پاکٹ میں دیکھ لیں، لیکن یہ کوئی بھی چیز کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے. دنیا میں ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے، لیکن آخرت میں اگر ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو پھر یہ فائدہ دے سکتے ہیں. اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر فائدہ نہیں دے سکتے، اور اس کو ہم لے کر بھی نہیں جا سکتے ہیں. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا لہا، مگر اس کے لیے، منذرین، ڈرانے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بستی کے اوپر عذاب جب لے کر آئے تو ایسے ہی نہیں لے کر آئے، پہلے رسولوں کو بھیجے، پہلے ان کو وارن کیے، پہلے ان کے پاس حق پیش کیا گیا، نہیں مانے، ریجیکٹ کیا، تو پھر عذاب آیا. ذکرہ، نصیحت کے طور پر، وما کننا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظالم. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتے، تو ایسے ہی کسی کو بھی پکڑ کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیے، پہلے رسولوں کو بھیجے، وارن کیے، حق پیش کیے. ہمارے پاس بھی آئے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آئی، ٹیچنگز آئی. تو دیکھیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر کہہ رہے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما